بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اہم نکتہ ہے تربیت کا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اعقل الناس، سب سے عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے زمانے میں نگاہ بابصیرت رکھے۔ آنکھیں تو آپ سب کے پاس ہیں، لیکن کیا بصیرت والی آنکھ ہے کہ دشمن کے فتنوں کو سمجھو، حکم الہی کو سمجھو؟ اب سنو، چند واقعات سناؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ دین کا حکم اور ہے، رسول کی سنت اور ہے، اور وہ سنت کس زمانے میں تھی وہ زمانہ اور ہے۔ اگر صرف سنتوں کو دیکھو گے، زمانے کو نہیں دیکھو گے، اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ تم مسلمانوں کو ہسٹری میں جینا سکھا دو، جس طرح آج مولوی اور آج کے مفتی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا مولا علی سے ملنے، کیا دیکھا؟ علی کی داڑھی سفید ہے۔ کہنے لگا کہ یا علی، آپ سنت رسول پہ عمل نہیں کرتے۔ مولا نے کہا کیسی سنت؟ کہ رسول خدا کا فرمان تھا اپنی داڑھیوں کو خضاب کرو اور اپنی شکلیں یہودیوں جیسی نہ بناؤ۔ مولا مسکرائے، فرمایا ہاں میرے حبیب نے یہ کہا تھا، لیکن وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہا تھا اس زمانے کے لیے تھا، علی کا زمانہ اور ہے۔ تو کیا مطلب علی؟ فرمایا رسول نے کہا اپنی داڑھیوں کو خضاب کرو، اپنی شکل یہودیوں جیسی نہ بناؤ، کیونکہ یہودیوں کی داڑھیاں سفید ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں یہودی زیادہ تھے، مسلمان کم تھے۔ کہا تیری داڑھی میں اور یہودی کی داڑھی میں فرق ہو تاکہ تو چلے، پتا چلے یہ مسلمان جا رہا ہے، تبھی کا داڑھیوں کو خضاب کرو۔ کہ آج یہودی اقلیت میں ہے، ہم اکثریت میں ہیں، اسلام اتنا پھیلا آپ کو یہودی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو اب ہم موازنہ کس کے ساتھ کریں؟ آج سب کے سب مسلمان ہیں، تو اس وقت خضاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج آپ مفتی دیکھتے ہوں گے جو پاکستان میں لال داڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اسی حدیث لیتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا تھا داڑھی کو لال کرو یہودیوں جیسے۔ آج کون سا یہودی ہے یہاں پہ بھائی؟ ہاں ٹنڈولہ یار میں کوئی یہودی رہتا ہے تو کیوں داڑھی کو لال کر رہا ہے؟ یعنی اگر حکم کو زمانے کے ساتھ نہیں سمجھو گے، اسلام پہ عمل کرنا صرف نہیں ہے، صرف دیندار بننا ضروری نہیں ہے، دیندار کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک نہیں سمجھو، کئی مومنوں نے کہا مولانا ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ ہمیں علم نظر نہیں آتے، اور پاکستان میں جو بھی مومن ہو، شیعہ ہو، 10 محرم کو علم لگاتا ہے۔ میں نے کہا وہی حکم ہے جو مولا علی بتاتے ہیں، یہاں تو اقلیت میں ہے، اہل سنت اکثریت میں ہے، لہذا تو اپنے گھر پہ علم لگا کے بتاتا ہے کہ یہ ایک گھر کس کا ہے؟ علی والے کا ہے۔ پتا چلے نا، کوئی نشانی تو ہو یہاں پہ۔ لیکن میں نے کہا ایران چلے جاؤ، قم چلے جاؤ، مشہد چلے جاؤ، سارے گھر علی والوں کے، کوئی ایک بھی نعمانی وہاں نہیں ہے، ایک بھی غیر علی والا نہیں ہے، تو وہ کس کو دکھائیں کہ ہم شیعہ ہیں؟ جبکہ سب کو پتا ہے ہر گلی میں، ہر مسجد میں علی ولی اللہ کی اذانیں، اور ہر جگہ علی کا نام ہے، تو وہاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکھایا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی تجھے جانتا نہیں، وہاں تو جس بھی چہرے کو دیکھو وہ علی کا ماننے والا چہرہ ہے۔ تو اب بندہ یہ سوچے نہیں یہاں پہ میں نے علم لگایا ہے تو ایران جاؤں گھر لو وہاں پر بھی علم لگاؤں، تو مطلب تو احکام کو سمجھ نہیں رہا، صرف حکم اسلام کو نہیں سمجھنا، اپنے زمانے کو بھی سمجھنا ہے، میں کس زمانے میں رہتا ہوں، بصیرت ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں المؤمن کیس، مومن تیز ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، اپنے زمانے کو سمجھتا ہے۔ پھر امام ہادی، امام دہم، 10ویں امام کی حدیث ہے صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ دیکھیں یہ مطالب اہل بیت بتاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر لوگ ان دو چیزوں کو سمجھ نہ سکیں، مولا فرماتے ہیں وہ بندہ بدعتی بن جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے۔ اب کبھی رسول کی زلفیں بڑی تھیں تو ہم بڑے بال رکھیں گے، رسول لکڑی کا وہ خضاب کرتے تھے ہم جیب میں وہ رکھیں گے، بری بات نہیں ہے، لیکن جب یہ زمانے کو نہیں دیکھتے نا تو اب کیا ہوگا؟ یہاں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت
شریفوں کی اکثریت، متدینین کی اکثریت اپنا حلیہ کیسا بناتی ہے؟ بندے کو اپنا حلیہ ویسا بنانا ہوتا ہے۔ حکم زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو زمانے کو پرکھو، زمانے کو دیکھو۔ اسلام حکم کلی دیتا ہے، اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا بال اتنے رکھو یا نہ رکھو، اسلام میں کلی حکم دیتا ہے۔ لباس کے اعتبار سے بھی کلی حکم ہے، یہ نہیں کہ تو دشتاشا پہنو یا شلوار قمیض پہنو، اسلام کا کلی حکم ہے وہ لباس پہنو جس میں حیا ہو۔ اب مصداق تو نے ڈھونڈنا ہے کہ کس لباس میں حیا ہے، کس لباس میں بے حیائی ہے۔ اب مولا یہ تو نہیں بتائیں گے جینز پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تو نہیں بتائیں گے شرٹ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ حکم کلی دیتے ہیں بھائی وہ کپڑے پہنو جس میں حیا ہے۔ اب تو جا کے ڈھونڈ کہ حیا کس میں ہے اور بے حیائی کس کے اندر ہے، مصداق تو نے ڈھونڈنا ہے۔ وہ بتاتے ہیں انما یرید اللہ، مصداق تو نے ڈھونڈنا ہے، مصداق کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، الامر منکم، اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر، اور کس کی اطاعت کر؟ اولی الامر کی اطاعت کر۔ اب مصداق کس نے ڈھونڈنا ہے؟ میں نے ڈھونڈنا ہے۔ اب کسی نے اولی الامر شہباز شریف کو منا دیا، اب مصداق آپ نے ڈھونڈنا ہے نا، تو بھائی اولی الامر کون ہے؟ قرآن اصول دیتا ہے، تجھے مصداق ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ رسول فرمان دیتے ہیں، تجھے زمانے کو پہچان کر ویسے حکم کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ مولا سے امام عادی فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں جور یعنی ظلم پر عدالت حاکم ہو جائے، مطلب تم کسی ایسے ملک میں رہتے ہو، اب وہ کافر ملک ہے مسلم وہ بات نہیں ہو رہی، لیکن اس ملک میں عدالت ہے، مطلب انصاف ہے، مطلب کوئی گناہ کرے اسے سزا ملتی ہے، کوئی چوری کرے اسے سزا ملتی ہے۔ فرمایا ایسی سوسائٹی میں، ایسے ماحول میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھائی ٹنڈو الایار کے لوگ جو ہیں وہ بڑے متدین ہیں، یا کوئی چوری نہیں کرتا، یہاں ہر بندہ وعدے سے وفا کرتا ہے، یہاں پہ بدگمانی کرنا کہ ایک بندہ آپ کو بولے مجھے 10,000 دو میں کل واپس کروں گا، یہاں پہ بدگمانی نہ کرنا، کیونکہ سارے معاشرے میں عدالت ہے، اسی عدالت کو دیکھتے ہوئے تم حسن ظن کرنا، اگر کوئی تجھ سے مانگے، اگر کوئی مدد مانگے، اگر کوئی سواری دے، بدگمانی نہ کرنا، خوش گمان ہو کے اس کے ساتھ معاملات کو انجام دینا۔ لیکن امام نے فرمایا اگر کسی معاشرے میں عدالت نہیں ظلم حاکم ہو جائے، ظالم معاشرہ ہو، کرپٹ معاشرہ ہو، جھوٹا معاشرہ ہو، لٹیروں کا معاشرہ ہو، فرمایا یہاں پہ خوش گمانی کرنا حرام ہے، یہاں بدگمانی کرنا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ بندہ تم سے مدد مانگے فوراً اسے گاڑی میں بٹھا دو، یہ بالکل ایسا ہے کہ تفتان سے کوئٹہ سے تفتان جاؤ، وہ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، بھائی بھائی ہیں، وہاں پہ تجھے خوش گمانی نہیں کرنی، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ تجھے کیا کرنی ہے؟ بدگمانی کرنی ہے۔ وہاں کسی کو گاڑی میں بھی نہیں بٹھانا، شاید وہ تمہارا گلا کاٹ دے، شاید وہ تمہیں لوٹ دے۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر زمانے کو پہچانو گے تو دینی احکام کو بھی پہچانو گے، اگر زمانے کو نہیں پہچانو گے دین کے احکام کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ ایک بندہ امام حسن سے ملا، یہ واقعات کئی ہیں معصومین کے لباس کے حوالے سے، چھٹے امام کی خدمت میں آیا، یہی واقعہ 8ویں امام کی خدمت میں ہے، کیا دیکھا؟ چھٹے امام جعفر صادق نے ایک سفید لباس پہنا ہوا ہے، لباس وہ سفید کہ وہ جیسے امام کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مولا آپ نے ایسا لباس پہنا ہے جو انڈے کی کھال سے بھی نازک ہے، یعنی باریک لباس تھا، جیسے نرم لباس ہوتا ہے نا، مہنگا لباس۔ امام کو کہنے لگا کہ آپ نے کیسا لباس پہنا؟ آپ اپنے دادا کی سنت میں نہیں چل رہے، رسول خدا سادہ لباس پہنتے تھے، آپ کے جد علی ابن ابی طالب سادہ لباس پہنتے تھے، آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اب سادہ سا مومن کوئی کتاب پڑھ لے کہ مولا علی پھٹی تھے، کل وہ پھٹے ہوئے جوتے پہن کے روڈ پہ چلے جائے، اب کہیں میں کس کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں؟ مولا علی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ بابا علی جس زمانے میں رہتے تھے وہ فقیروں کا معاشرہ تھا، فقر بہت زیادہ تھا، اس زمانے میں اچھا لباس پہنا فقیر کے دل کے توڑنے کے برابر تھا۔ اور امام حاکم تھے، حاکم وہی لباس پہنتا ہے جو رعیت کا لباس ہوتا ہے۔ فرما میں جس زمانے میں رہتا ہوں الحمدللہ لوگ اچھا کھاتے پیتے ہیں،
لوگ اچھی چیزیں پہنتے ہیں، تو امام نے فرمایا اگر فقیر معاشرہ ہو تو فقیروں کے ساتھ فقیر بن کے چلا کر، لیکن فرمایا اگر لوگوں کے حالات اچھے ہو جائیں تو مولا فرماتے ہیں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ لینا یہ نعمت اللہ نے رکھی ہی مومن کے لیے ہے۔ یہ نعمت فاسق کے لیے نہیں ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ملتا ہے چوتھے امام مدینے میں جو مولا کی سواری تھی وہ سب سے مہنگی ترین سواری، مولا جس اونٹ پہ سوار ہوتے تھے وہ سرخ بالوں والا اونٹ، یعنی اس وقت کا سب سے مہنگا اونٹ تھا، امام چڑھتے تھے۔ کسی نے مولا کو کہا مولا آپ اتنی مہنگی سواری پہ؟ امام فرماتے اس اونٹ کے ذریعے میں معاشرے سے عزت لے رہا۔ اب دیکھنا پڑے گا نا چوتھے امام کا زمانہ کیسا تھا۔ ہر زمانے کا معیار اپنا ہے، اگر تو زمانے کو نہ سمجھے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مومن زمانے کو نہیں سمجھتا۔